آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا، لیکن حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی کرنے کا ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، لیکن عائشہ تو میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمع ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابوبکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدے خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن مطعم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن مطعم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مطعم نے
اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے بھجوا دیے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئی جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی ہیں بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئیں۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں اور وفات کے بعد ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے، اسی لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اسی لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔
قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو جینز شرٹ پہنتی ہیں آفس میں مگر نماز کی پابند ہیں اور ایک لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں نقاب ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہے۔ دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات اپنی طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھے ہیں انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی عورتیں جہنمی ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ کچھ مردوں کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسے اونچے ہوں گے، یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گی۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی عورتیں جن کو مشہور ہونے کا شوق ہے بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث پڑھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے، اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی بامقصد بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکیں وہ ان گروپس میں مل جائیں گی۔ ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹاک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا۔ غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے، اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے۔ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کریں۔ حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام نے تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا تھا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کی تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ یہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھیں، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں، آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نقطے کی بات ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے، اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں
شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے حجرہ میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔